نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شاعری کا موقع ملا ہے وہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں۔ جناب صدر، اس کائنات میں حضور سرور دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس بے مثال آفتاب درخشاں کسی ہے کہ جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہیں جن کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل نگر اعظم ہیں۔ جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، غریبوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غریبوں کو کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا۔ امیر اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ تربور کر دیتے، جبکہ غریب کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تاکہ وہ جوان ہو کر امراء کی ہوس پوری کرے۔ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا، حتیٰ کہ اس دور کے انسان سے جانور بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ساری کائنات کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے معلم اعظم بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقت کو ختم کرنے کے لیے صادق و امین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کی بہنوں بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے دولت ایمانی لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شہر جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے نجات لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور خواہش بھی کیوں نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہی نبی ہیں جو روز محشر ہماری شفاعت فرمائیں گے، جو روز محشر ہمیں جام حوض کوثر پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے اندر ہر مشکل کا حل، ہر مسئلے کا علاج، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ مجھے تو رشک آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت پر کہ جنہوں نے دونوں عالم کے مختار کو اپنی گود میں کھلایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے اندر اس کی خوشنودی اور رضا اور ہماری نجات شامل ہو۔ آمین۔ ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے۔ وما علینا الا البلاغ۔